بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور ان کے دھوکے میں پڑے ہیں، اس لیے زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے، کیونکہ مٹی پر سر رکھنے سے اللہ کے لیے انکساری، خدا کا رعب اور خوف، ذلت، انکساری اور خلوص پیدا ہوتا ہے یا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 85۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرنا یعنی خاکی شفا پر سجدہ کرنا خدا اور بندے کے درمیان 7 پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 85۔ کیونکہ خدا اور ہمارے درمیان پردہ ہمارے گناہوں اور تکبر کی وجہ سے پڑا رہتا ہے۔ دل سے لمبے سجدے کرنے سے خدا ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا اپنے اور نمازی کے درمیان کے پردے ہٹا دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حسین ناز مشیت، حسین امام نیاز، حسین ایسی حقیقت جو اصل میں اعجاز، حسین اپنی ہی جد کی یہ مستقل آواز، ہزار کرب و بلا ہوں مگر نماز نماز، جنا کی سمت نہ وقت نماز بڑھ کے چلے، نماز رہ گئی ایسی نماز پڑھ کے چلے۔ خضوع خدا کی طرف جھکاؤ جس میں دل سوئے حق لپکتا تھا، خشوع خدا کا خوف اور رعب جس میں نظام نفس کو سکتا تھا، خلوص جس کو بحیرت خلوص تکتا تھا، رکوع جسم کے تازہ لہو ٹپکتا تھا، رکوع جسم کے تازہ لہو ٹپکتا تھا، پھر اپنے خون سے محکم بنائے دین رکھ دی، زمیں کو ہو گئی معراج یوں جبیں رکھ دی۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، شیخ پڑے محراب حرم میں برسوں دو گانے پڑھتے رہیں، سجدہ ایک استیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ اللہ کا گھر مساجد، یہ مسجدیں خاص اللہ کے گھر ہیں، تم لوگ کبھی اللہ کے سامنے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ قرآن سورہ جن 18۔ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس کے لیے جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر میرے گھر مسجدوں میں میری ملاقات اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھو جس کی زیارت ملاقات کی جاتی ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ آنے والے زائر ملاقاتی کی عزت کرے۔ جو لوگ اندھیروں میں چل کر میرے گھر مسجدوں میں آتے ہیں ان کو اس نور کی خوشخبری سنا دو جو ان کے لیے قیامت کے دن روشن ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 83۔ از زبور حدیث قدسی، جو شخص مسجدوں میں پاک صاف نہا دھو کر پاک کپڑے پہن کر باوضو آئے گا خدا اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دے گا، اس کا نام اللہ کی زیارت، دیدار و ملاقات کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اس لیے تم مسجدوں میں بہت زیادہ دل سے دعا کیا کرو اور نمازیں پڑھا کرو تاکہ تم کو خدا کی خوشی اور قرب حاصل ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 83۔ جو شخص مسجد بناتا ہے چاہے وہ پیڑ کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 77۔ گھر میں ایک کمرے کو حضرت علی علیہ السلام نے نماز کے لیے مقرر کر لیا تھا، اس میں دوپہر کو آرام فرماتے۔ یہ کمرہ نہ بہت چھوٹا تھا نہ بڑا، اس طرح تم بھی کسی کمرے کو مسجد نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لو، پھر 2 چادریں اوڑھ کر خدا سے دل سے دعا مانگو وہ تم کو جہنم سے چھڑا کر جنت لے جائے، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 84۔
سب سے افضل نماز کی جگہ کعبہ کے حرم میں اور میری مسجد میں، مسجد نبوی مدینہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر ان سب سے وہ نماز زیادہ افضل ہے جو انسان اپنے گھر میں ایسی جگہ ادا کرے جہاں اسے سوائے خدا کے کوئی نہ دیکھے اور اس کا واحد مقصد خدا کو خوش کرنے کے سوا کچھ نہ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 83۔ حضرت ابو ذر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسجدوں کو کیسے آباد کریں؟ فرمایا، نہ مسجدوں میں آوازوں کو بلند کیا جائے، نہ غلط باتیں کی جائیں، نہ کاروبار کیا جائے۔ اگر ایسے غلط کام مسجدوں میں کرو گے تو قیامت کے دن خود کو برا بھلا کہو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 77۔ جو شخص جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے اس کو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں دی جاتی ہیں اور اتنے ہی اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس حال میں مر جائے تو خدا 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہتے ہیں، جو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے خدا سے معافیوں اور رحمتوں کو مانگتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ قبر سے اٹھائے جانے تک جاری رہتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 76۔ مسجد میں ایک سانس کے لیے بیٹھنے پر خدا ہر سانس پر ایک درجہ جنت کا بڑھا دیتا ہے۔ ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرشتے رحمتیں لکھیں گے، ہر سانس پر 10 گنا مٹائے جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 85۔ مسجد میں ہر طرح کا بیٹھنا فضول ہے سوا نمبر 1 نماز پڑھنے کے لیے، نمبر 2 اللہ کا ذکر فکر و شکر کرنے کے لیے، نمبر 3 عالم سے سوالات کرنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 77۔ اس میں تلاوت قرآن کریم بھی یقیناً شامل ہے۔ مسجد ان لوگوں کی خدا سے شکایت کرے گی جو قریب رہ کر بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ خدا مسجدوں پر وحی کرتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں ان کی کوئی نماز قبول نہ کروں گا، نہ ان کی عدالت خوبیوں کو ظاہر کروں گا، نہ میری رحمت ان کے شامل حال ہوگی، نہ یہ لوگ جنت میں میرے سائے رحمت میں میرے قریب ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 83۔ 3 چیزوں کا خدا سے شکایت کرنا۔ نمبر 1 وہ ویران مسجد جس کے پڑوسی اس میں آ کر نماز نہ پڑھیں۔ نمبر 2 وہ عالم جو جاہلوں میں گھرا ہو اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں۔ نمبر 3 وہ قرآن جو گھر میں لٹکا ہو اس پر غبار ہو اور کوئی اسے نہ پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 83۔ مسجد کا پڑوسی اگر صحیح معنی میں فارغ ہو اور پھر بھی فرض نماز اپنے گھر میں پڑھے تو اس کی فرض نماز نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 83۔ مسجد کا ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو اس مسجد کی اذان سن سکے اور مسجد کے چاروں طرف کے 40 گھر مسجد کے پڑوسی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 83۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد